بسم اللہ الرحمن الرحیم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر انکار کر دیا تھا اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، معصیت کی تھی، اس دن وہ شدت سے چاہیں گے، یود شدت سے چاہیں گے، لو تسوى بهم الارض، کاش زمین ان پر برابر ہو جائے، یعنی وہ زمین پھٹے، وہ اندر چلے جائیں اور زمین بند ہو جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ کون لوگ دیکھیں، یعنی ان کو یہ رسوائی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے جب اللہ کا رسول ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں دفن ہو جائے اور زمین برابر ہو جائے، لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون اللہ حدیثا، اس دن اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یہاں پہ تو کر کے چھپا لیتے ہیں، سارے نشان ہی مٹا دیتے ہیں، بڑی سے بڑی عدالت نہیں پہنچ سکتی کہ انہوں نے جرم کیا یا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کوئی بات نہیں چھپا سکے گا۔ جب رسول گواہی دے دیں گے، اللہ کہا ہاں بولو، یہ ہمارا رسول کہہ رہا ہے تم نے کیا کیا تھا، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے تم نے کیا کیا تھا، کچھ بھی کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی تعویل وہ قبول نہیں کر سکیں گے۔ جنہوں نے اللہ کے جہاں سے دین لینا چاہیے تو وہاں سے دین نہیں لیا ہوگا اور نتیجے میں غلط راستے کی طرف چلے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اہم نقطہ اس میں بہت سنیے گا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہاں پہ غور کریں، یہ اس وقت شراب کی حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، نماز واجب ہو چکی تھی لیکن شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، لہذا لوگ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیتے تھے شراب، لیکن ظاہر ہے جب شراب پی جائے گی تو اثر تو کرے گی، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ تم حالت نماز میں، حالت نشہ میں، جب تم شراب پیو نشے کی حالت میں ہو، تم نماز کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو بولو گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ بے ادبی ہے۔ آج کے دن کا جو میسج ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ نماز کے قریب جاؤ تو اللہ چاہتا ہے تمہیں پتہ ہو تم اللہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ آج اگرچہ شراب پی کے نماز ہیں، صحیح بات کو میں جانتا ہوں کہ جو شراب بھی ریگولر ہے اور نماز بھی ریگولر ہے، ایسوں کو بھی جانتا ہوں، یہ وہ نماز نہیں ہے جو برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے، یہ ویسے ایڈکشن، عادت پڑ گئی جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ شراب نہ پیے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، نماز نہ پڑھے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ دونوں آتے ہیں اس کو، تو ایسوں کو جانتا ہوں۔ لیکن آج یہ تو بہت گنتی کے چند افراد ہوں گے، اکثریت ہم میں سے وہ الحمدللہ شراب پینے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا ضرور شکار ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے اس وقت جب شراب حرام نہیں تھی اس وقت فرمایا کہ تم نماز کے وقت جب نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے کیا بات کر رہے ہو، اور کیونکہ نشے کی وجہ سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لہٰذا ایسی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک تو پتہ ہو کس سے بات کر رہے ہیں۔ معراج مومن نماز کو کیوں کہتے ہیں؟ معراج یعنی خدا کی طرف عروج، خدا سے ہم کلام ہونا۔ ایاک، صرف تیری کسے کہا جاتا ہے؟ غائب کو نہیں کہا جاتا، سامنے والے کو کہا جاتا ہے۔
صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیری توفیق سے ہم یہ عبادت بھی کر رہے ہیں، اپنے تمام امور میں ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، تو نے مدد کر، تو نے توفیق دینی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ اس بات سے غفلت، یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ انسان نماز پڑھے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ اور جو روایات نقل کی گئی ان میں یہ روایت بڑی کلیئرلی موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ فرماتے ہیں لا خیر، کوئی خیر نہیں، فی عبادت، اس عبادت میں، لیس فیہا تفکر، جس میں فکر نہیں ہے۔ ایسے ٹیپ چل پڑی ہے، سی ڈی چل پڑی ہے، پلے ہو گیا ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، فلان پلیئر چل پڑا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، اس میں کوئی غور و فکر بھی کرنا ہی نہیں، میں کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، کس کا اقرار کر رہا ہوں، کیا گواہی دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، چلا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَلَا خَيْرَ فِي قَرَاءَةٍ، اس قرات میں، اس پڑھے جانے میں کوئی خیر نہیں ہے، لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّر، جس میں غور و فکر نہیں، جس میں یہ جاننے کی نیت ہی نہیں ہے کہ یہ جو جس نے یہ نازل کیا ہے وہ اس کے ذریعے مجھے کیا میسج، کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ مولا فرما رہے اللہ خیر، کوئی خیر نہیں ہے اس میں۔ اب جو باقی روایتیں لے کر آتے ہیں ثواب والی، ان کو بھی ساتھ رکھو بھائی، باقی روایتیں لے کر آتے ہو، باقی فرامین لے کر آتے ہو، ان کو بھی ساتھ رکھو، اس آیت کو بھی ساتھ رکھو کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے، اس کو بھی ساتھ رکھو بھائی۔ مکمل تصویر دکھاؤ، آدھی تصویر دکھا کے بیڑا غرق نہ کرو عوام کا۔ اگر یہ کہتے ہو یہ کرنے سے جنت واجب ہوتی ہے، وہ دوسرے بھی بتاؤ کہ یہ کرنے سے بندہ جہنم میں جائے گا، آدھی تصویر کیوں دکھاتے ہو؟ کیوں لوگوں کو آدھا دین بتاتے ہو؟ پورا دین بتاؤ۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں جہاں یہ پڑھے گا اتنا ثواب ہے، یہ پڑھے گا اتنا ثواب ہے، وہ غور و فکر کے ساتھ ثواب ہے، ورنہ مولا کا یہ فرمان نہیں ہے، آپ روایات میں پڑھتے ہیں نقل شدہ کہ نہیں ہے، کوئی خیر ہی نہیں ہے اس میں جس میں تدبر نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ خدا نے فرمایا کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ یہ آیتیں کیوں نہیں یاد آتی یہ باتیں کرتے وقت؟ پوری تصویر، آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات جھوٹ سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پوری بات ہی یہی ہے، پوری بات نہیں بتاؤ، جو پوری آدھی بات کو پورا بات کر کے پیش نہ کرو، بلکہ جو پوری بات ہے وہ ساری عوام کو بتاؤ، تاکہ یہ امت اس بدبختی سے نکلنے کی طرف رخ کرے جس میں ہر ایک مسلک کو اس کے علماء نے لالی پاپ دے کے چلا دیا اس کو، کہ تم سارے بخشے ہوئے ہو۔ یہ بدبختی ختم اس وقت ہوگی جب یہ اللہ کی کتاب احیاء ہوگی، اس کو دوبارہ معاشرے میں زندہ کیا جائے گا، اس کو قائم کیا جائے گا، لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ ورنہ یہودی عوام نے بھی تورات اپنے علماء کے سپورٹ کر دی تھی، خود اور کاموں میں لگ گئے تھے، بعد میں جو نتیجہ نکلا ساری قوم نے بھگتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنبا، اگلی میں عبارت نہیں پڑھتا، عربی کی صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور جنابت کی حالت میں بھی، یعنی جب ایسی حالت ہوگی جس میں غسل واجب ہوتا ہے، اس میں بھی نہیں جاؤ نماز کے نزدیک یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو۔ یہ راستے سے گزرنے سے مراد دو قسم کی باتیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ ایسی جگہ پہ ہو انسان جہاں غسل کر ہی نہیں سکتے، مثال کے طور پر، یا اس آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے روایات میں وہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں وہ جگہ کے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے جس کو مسجد کہتے ہیں، وہاں بھی انسان نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ وہاں سے گزر جائے، وہاں پہ رک نہیں سکتا۔ مساجد کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے، وہ مثلا اگر کوئی ایسا کام پڑ گیا تو گزر سکتا ہے وہاں سے، لیکن مسجد کے اندر قیام نہیں کر سکتا، رک نہیں سکتا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، اور یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، مثلا واش روم جانا وہ کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کے ساتھ نزدیکی کی ہو،
ہم بستری جو میاں اور بیوی کا خاص تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہو، اور تمہیں پانی میسر نہ آئے، وہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، اور اس میں وہ صورت بھی شامل ہے کہ پانی ہے لیکن موسم ایسا ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا بیماری کا خدشہ ہے، نمونیا ہو جائے گا یا مثلا بیمار ہو جائے گا، پھر بھی دین اسلام کوئی زبردستی نہیں کرتا، حکم چینج ہو جاتا ہے اگر ایسی صورت، اور یہ فقہی کتابوں میں یہ احکامات بیان شدہ ہیں۔ پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی پر تیمم کرو، تیمم کرو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح، یہ لفظ عربی کا جو ہے یہ مسح ہے، ہم اردو میں مسح بول دیتے ہیں، سین کو زبر دے دیتے ہیں ورنہ سین ساکن ہے، مسح کرو، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، عفواً، عفو معافی سے، غفوراً بخشنے والا، مغفرت کرنے والا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیا آپ نے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا لیکن وہ گمراہی خریدتے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ؟ یہ مدینہ کے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ کتاب کا ایک حصہ سے کیا مراد ہے؟ ایک حصے کی تعریف کر لی لیکن ایک حصہ اب بھی ان کے پاس موجود ہے صحیح شکل میں، اسی کو مانے تب بھی رسول اللہ پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے، اس میں بھی ان کو کلیئر بتا دیا گیا۔ لیکن اب اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کو دیکھا ہے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ، یعنی خود بھی گمراہی کے خریدار ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی گمراہی کے پیچھے چل پڑو جو انہوں نے خریدی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔